اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے، عظمتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو، ہم سے پیار کرنے والوں کو مالا مال فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ نماز نفل یعنی جو شب برات میں بالخصوص 6 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، میں اس کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے تو یہ رات کی ہر گھڑی بڑی برکتوں اور رحمتوں سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ رات ہے، اس میں سب منتخب کیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کو موت آئے گی، اور کس کو اس سال حج کرایا جائے گا، یعنی کون کون حج کرے گا، کس کس کی شادی ہوگی، یعنی پورے سال کی امور، یعنی پورے سال کے کام اس رات بانٹے جاتے ہیں، کتنا رزق کس کو دیا جائے گا۔ اسی لیے اس رات کو جاگ کر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقدر میں اگر کچھ برا ہونے والا ہے تو وہ اچھا لکھ دے اور تمام بلاؤں کو بباؤں کو دفع فرما دے۔ ٹھیک ہے، خیر آؤ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس رات میں 6 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ 6 رکعت یہ نماز مغرب کے فوراً بعد اس کو پڑھا جاتا ہے، فوراً نماز مغرب کے فوراً بعد اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اس نیت سے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں عمر درازی، یعنی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، یعنی لمبی عمر بھلائی کے ساتھ عطا فرمائے۔ اور دوسری 2 رکعت جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں کو دفع فرمائے، یعنی ہماری حفاظت فرمائے، ہر بلا ببا حادثات نقصانات سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 2 رکعت نفل نماز کی برکت سے آنے والی بلاؤں کو دفع فرما دیتا ہے۔ اور آخر کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رکھ، سمجھ رہے نا، کہ ہمیں مخلوق میں کسی کا محتاج نہ فرما، ہم صرف تیرے محتاج ہیں مولا اور تیرے ہی محتاج رہیں گے۔ یہ 6 رکعت نفل نماز ہو گئی۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سنیے گا، ویڈیو آگے شیئر ضرور کیجئے گا۔ یہ آج رات کو جو آ رہی ہے نا شب برات ہے، الحمدللہ یہاں مسجد میں جو آئیں گے تو ہم ان کو طریقہ سمجھا بھی دیں گے، ہے نا۔ ہاں اب پڑھنا کیسے آپ پڑھیے گا۔ نیت کا جو مسئلہ ہے وہ دل، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو نیت اصل کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو وہ کیسے کرنا ہے؟ دعا آپ نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تمام بلاؤں کے دفع کے لیے، یعنی اس کے دفع ہونے کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ نیت باندھ لیں گے، 2 رکعت نماز مکمل کریں گے آپ، جیسا کہ اور نمازیں پڑھتے ہو یا اور دنوں میں نفل پڑھتے ہو، کوئی خاص صورت نہیں ہے، مکمل کر لیں گے۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد میں اب سورہ یاسین شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ کیا؟ سورہ یاسین شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اگر یاسین شریف آپ نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب جو ہمارے یہاں مسجد میں آئیں گے الحمدللہ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یاسین شریف سب کو تو آتی نہیں ہے، تو ہم 2 رکعت نفل کے بعد میں خود بلند آواز سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو ہمارے مقتدی ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، الحمدللہ ثواب مل جاتا ہے ان کو۔ تو ایسا آپ جہاں بھی ہوں، کارخانے میں ہوں، کہیں بھی آپ ایسی جگہ ہوں، اور اگر سب نہیں ہے پڑھنے والے تو ایک بندہ پڑھ لے اور باقی سب سن لیں۔ یہ 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب 2 رکعت آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل ترازی عمر بالخیر، یعنی اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھ لیں، جیسے اور نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی مکمل کر لیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف تو پڑھیں گے ہی، دعا نصف شعبان بھی پڑھیں گے، تو بہتر ہے، افضل ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف پڑھیں، دعا نصف شعبان بھی پڑھ لیں۔ اور اگر ہر 2 رکعت کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ تو آخر کے 6 رکعت کے بعد بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ ہاں لیکن بہتر ہے کہ آپ ہر 2 رکعت کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لیں، وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی آپ کی 4 رکعت۔ اب آخر کی 2 رکعت ہیں، آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، اور نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالی مخلوق میں اپنا محتاج فرما، اپنے سوا اپنی مخلوق میں کسی کا ہمیں محتاج نہ رکھ، محتاج نہ فرما۔ بڑی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ یہ 6 رکعت مکمل ہو گئی نا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاسین شریف پڑھنی ہے یا سننی ہے،
اور یاسین شریف نہ پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی سنانے والا ہے، تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 21 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرمائے گا اور برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ یارو میں سمجھتا ہوں آپ کہو گے وقت نہیں ہے، دکان پہ ہوں، نوکری میں ہوں، سفر میں ہوں، یہاں ہوں وہاں ہوں، لیکن ان تاریخوں کا پہلے سے دھیان خیال رکھا کرو۔ ان تاریخوں میں فری ہو کر آپ نماز مغرب کی پابندی کرنا اور پھر یہ 6 رکعت جو نفل نماز ہے اس کی پابندی کرنا، اللہ اس کی برکت سے بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے مالک ہم سبوں کو اس رات کی، اس شب کی خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ جاگ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کا ہمارے دلوں میں شوق پیدا فرمائے۔ ویڈیو آگے شیئر کر دیں اپنے بھائی تک۔ اگر اللہ پاک سے دعا ہے میرے مولا اس بیان میں الفاظوں میں مجھ سے کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو شاد و آباد فرمائے۔ جو ہمارے یہاں مسجد میں آئیں گے الحمدللہ ہم نے ان کے لیے سحری کا بھی انتظام کیا ہے، ہاں، اور رات میں الحمدللہ چائے وغیرہ اس کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے، کیونکہ یہاں ہر آنے والا اللہ کا مہمان ہے اور اللہ کے مہمان کی قدر کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔